میرا نام عفت حسن رضوی ہے. میں اسلام آباد میں جرنلزم پریکٹس کر رہی ہوں. پچھلے 15 سال سے جرنلزم کی فیلڈ میں ہوں اور اس وقت میں فری لانس جرنلسٹ کے طور پہ مختلف ایجنسیز کے لیے کام کر رہی ہوں. ساتھ ہی انڈیپینڈنٹ اردو کی ویب سائٹ کے لیے ہفتہ وار میرا کالم چھپتا ہے. ہمیں نیوز پیپرز کی خبریں بنانا سکھایا جاتا تھا. اس کے بعد ٹیلی ویژن کے لیے کس طرح سے نیوز رپورٹنگ کرنی ہے اور ڈاکیومنٹری میکنگ کرنی ہے. اس کے علاوہ ایڈورٹائزنگ کی سائٹ پہ سکھایا جاتا تھا کہ آپ نے کس طرح سے پروگرامز بنانے ہیں, ٹاک شوز بنانے ہیں, ریڈیو کے لیے کام کرنا ہے. آہستہ آہستہ میڈیمز اب بدل تو رہے ہیں لیکن جو بیسکس آف جرنلزم ہے وہ تو وہی ہے. کیمرہ وہی ہے, ٹرکس وہی ہیں, سوال وہی ہیں اور جواب بھی لگ بھگ وہی ہوتے ہیں. تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کام میں جو شروع سے چلا آ رہا ہے وہی ہے. یعنی مائک ہوگا آپ کے ہاتھ میں, یا کیمرہ ہوگا, یا آپ کے ہاتھ میں قلم ہوگا اور ایک کاپی ہوگی. یہ بڑے بیسک سے کہہ لیں ہتھیار ہیں ایک جرنلسٹ کے لیے. پھر سوال ہیں, آبزرویشنز ہیں. جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے ایک جرنلسٹ کے لیے کہ وہ باشعور ہو, اسے پتہ ہو کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور جو اکیلی چیز اس کو جتوا سکتی ہے اس فیلڈ میں وہ آبزرویشن ہے, مشاہدہ جسے ہم کہتے ہیں کہ چیزیں آبزرو کریں اور اس کے بعد سوال بھی بن جاتے ہیں, اس کے بعد جواب بھی مل جاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ جرنلسٹ کیا وہ ہوتا ہے جسے سب کچھ پتا ہو اور وہ بس منہ اٹھائے, کیمرہ اٹھائے اور کسی سے بھی کوئی بھی سوال کر لے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ کو خود سے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کس فیلڈ میں دلچسپی ہے اور پھر کانٹیکٹ بنانے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے جرنلسٹ ہیں جو سالوں سے لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ کی عمارت کے اندر ہی وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں. 15 سال سے وہ روز اس عمارت میں جاتے ہیں اور وکلا کے درمیان اور ججز کے درمیان بیٹھتے ہیں اور خبریں نکالتے ہیں. لیکن یہ وہ جرنلسٹ نہیں ہے جنہیں آپ کسی اسپتال بھیج دیں گے تو وہاں سے خبریں نکال کے لے آئیں گے. تو بالکل اسی طرح سے ایک پرٹیکولر فیلڈ کو چوز کرنا اور پھر اس میں ایکسل کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جرنلسٹ کو ہیلتھ کا بھی پتا ہو, وہ پارلیمنٹ جائے تو وہاں سے بھی خبریں نکال کے لے آئیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں کرائم رپورٹرز الگ ہیں, ہیلتھ رپورٹرز الگ ہیں, پارلیمنٹ کے رپورٹرز الگ ہیں, اسی طرح سے شوبز کے رپورٹرز ہیں الگ ہیں. میرا خیال ہے کہ ملٹی میڈیا جرنلسٹ کی کافی فیوچر ہے. اب سے کچھ سال پہلے تک جب ہم ایک پروگرام کے تحت امریکہ گئے تھے تو اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا کہ امریکہ میں جو پرنٹ میڈیا ہے وہ شرنک ہو رہا ہے اور اب فیوچر میں ٹی وی بھی شرنک ہو کے ملٹی میڈیا کی سائٹ پہ آ جائے گا. آپ سوشل میڈیا پہ ساری خبریں دیکھ سکتے ہیں, سوشل میڈیا سے کلپس آ جاتے ہیں, گانے سن لیتے ہیں. تو جو فیوچر ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اب وہ ایک بہت بڑے نیوز روم سے سمٹ کر ایک سنگل پرسن, اور اب آپ نے دیکھ لیا کرونا وائرس کے ان دنوں میں جو ایپیڈیمک ہوا, لوگوں نے گھروں سے بیٹھ کر رپورٹنگ بھی کی ہے. لوگوں نے پوری جو کیمرہ ٹیم ہوتی تھی اور ایڈیٹرز کی ٹیم ہوتی تھی وہ سب سمٹ کر آپ کے موبائل میں آ گئی. تو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر میں ایک جرنلسٹ کو صرف خبریں نہیں نکالنی ہوں گی, اسے ٹیکنالوجی بھی سیکھنی پڑے گی. پاکستان میں جرنلسٹ ہونا ویسے تو بہت مشکل کام ہے کیونکہ پاکستان میں تو ووکل ہونا ہی بہت مشکل ہے. آپ کوئی بات اپنی بول دیں یہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں جرنلزم کا جو دوسرا فائدہ ہے, یعنی سکے کا دوسرا سائڈ جو ہے وہ یہ دکھاتا ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں. آپ نے سم ہاؤ اپنے کریئر میں کوئی نہ کوئی, اللہ نہ کرے کہ آگے ٹیررزم کے واقعات پھر سے ہوں پاکستان میں, لیکن اب تک جو اب اس بریڈ کے کہہ لیں کہ جو صحافی ہیں, جو ہمارے ساتھ کے صحافی ہیں, کہیں نہ کہیں انہوں نے ٹیررزم کو کور کیا ہے. انہوں نے اب آج کل میں اندازہ ہو گیا کہ پینڈیمک کو بھی کس طرح کور کرنا ہے, سیاست کو کس طرح کور کرنا ہے, بڑے بڑے جلسے, ریلیز, ایک ماس گیدرنگ کو کس طرح کور کرنا ہے. تو ہمیں جو میں سمجھتی ہوں کہ دوسرے ممالک کو, خاص طور پہ جو یورپین کنٹریز ہیں یا پھر یو ایس کے یا یو کے کے جو جرنلسٹ ہیں, ان پہ جو خاصیت حاصل ہے وہ یہ کہ ہمارا یہاں پاکستان کا جرنلسٹ شاید ہر ماحول اور ہر بریڈ کو کور کرنے کے تھوڑے دنوں میں قابل ہو جاتا ہے. جبکہ باہر جو جرنلزم میں نظر آتے ہیں ٹرینڈز وہ یہ ہے کہ بڑا اسپیسیفکلی, یعنی اندازہ کریں کہ یو کے میں
ایک بیٹ ہے جو رائل فیملی کو کور کرنے کی ہے تو وہ صرف رائل فیملی کو ہی کور کر سکتی ہے. اگر وہاں پہ ہمارا کوئی پاکستانی جرنلسٹ ہو تو میرا خیال ہے وہ سیاست بھی کور کر لے گا اور ساتھ ساتھ وہ معیشت بھی کور کر لے گا. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ شاید ایج ہے, یہ فائدہ بھی ہے, نقصان یوں ہے کہ پھر آپ سبھی کچھ کور کر رہے ہیں, آپ اسپیشلائزڈ نہیں کر پاتے ہیں کسی ایک چیز میں. تو اس کا فائدہ بھی ہے, نقصان بھی. لیکن پاکستان میں جرنلزم کا فائدہ یہ ہے کہ کم از کم آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے اور دنیا مانتی ہے کہ مشکل حالات میں پاکستان کے جرنلسٹ کام کرتے ہیں, تو اس لیے ہمیں تھوڑا ایوارڈز بھی مل جاتے ہیں, فائدہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں کے کچھ جرنلسٹ جب مسنگ ہوتے ہیں, مسنگ پرسنس میں ان کا نام آتا ہے, تو کہیں نہ کہیں ہماری ایفرٹس کو اور جس سینسرشپ اور جس پریشر میں ہمارے یہاں کا صحافی کام کرتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں ریکگنائز کیا جاتا ہے. تو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی جرنلسٹوں میں اتنا برا نہیں ہے. جو ینگسٹرز ہیں جن کو مشاہدے کی عادت ہے, جنہیں بولنا آتا ہے, جنہیں لکھنا آتا ہے, سب سے بڑی بات, اور لکھنا بولنے سے پہلے جنہیں پڑھنا آتا ہے, جن کا مطالعہ بہت زیادہ ہے اور جنہیں اخبار پڑھنے میں, چاہے وہ آپ اپنے موبائل پہ ہی کیوں نہ پڑھیں, اس میں دلچسپی ہے, اور چاروں طرف جو ہو رہا ہے اس کے ہونے میں دلچسپی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, تجسس ہے, سوال کرنا آتا ہے, تو وہ صحافی بن سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ کیونکہ یہ پروفیشن ہے ایک, اور اس کی ایک پروفیشنل اسٹڈیز ہوتی ہیں, تو ضروری ہے کہ آپ تعلیم یافتہ ہوں. اور بہت اچھا ہے اس میں, جسے کہتے ہیں نا ایڈیشنل مارکس آپ کو مل جائیں گے اگر آپ میس کمیونیکیشن یا میڈیا اسٹڈیز یا ملٹی میڈیا جرنلزم یہ پڑھیں, اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھیں, تو پھر ظاہر ہے آپ جب صحافی بنیں گے تو وہ ساری جو آپ کی پڑھائی ہے وہ نظر بھی آئے گی, کہ چونکہ آپ نے ایک فلاسفی پڑھی ہوتی ہے, اس کی ٹرکس پڑھی ہوتی ہیں, آپ کو ٹیچرز نے ٹرین کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے جرنلزم میں کام کرنا ہے. تو اس کے لیے مختلف ادارے پاکستان میں جرنلزم کا کورس کروا رہے ہیں, جس میں ملٹی میڈیا جرنلزم بھی شامل ہے, جس میں فلم میکنگ بھی شامل ہے, پروگرام میکنگ اور ریڈیو, ٹی وی, اخبار, یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. لیکن یہ آپ کی اپنے رجحان پر ہوتا ہے کہ جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو چوائسیز دی جاتی ہیں کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. اس میں ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ آپ کو دی جاتی ہے, آپ چاہیں تو آپ انگلش میڈیم یوز کر سکتے ہیں, چاہیں تو اردو میڈیم یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چوائسیز ہوتی ہیں. ایک بار آپ کو یونیورسٹی میں جو میڈیا اسٹڈیز کے سینٹرز ہیں, چاہے وہ سرکاری یونیورسٹیز ہیں, پرائیویٹ ادارے ہیں, بہت سارے مختلف ادارے بھی اب پرائیویٹ کھل گئے ہیں جو کہ یہ کورسز کروا رہے ہیں. ساتھ ساتھ کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو پریکٹیکلی سکھاتے ہیں, وہ کوئی ڈگری نہیں دیتے لیکن وہ آپ کو جرنلسٹ بنا سکتے ہیں, اور اچھے جرنلسٹ وہاں سے بھی نکل رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص ڈگری, بہت بڑی کوئی ڈگری ہی ہو ہاتھ میں تو آپ جرنلسٹ بن سکیں گے. اگر کوئی انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد کوئی بچہ یا بچی آگے فیوچر میں دیکھتا ہے کہ وہ جرنلسٹ بننا چاہتا ہے اور اپنا کریئر وہ اس سائٹ پر دیکھ رہا ہے جرنلزم میں, تو اس کو چاہیے کہ وہ مختلف ادارے ہیں پاکستان میں, جس میں کہ سرکاری یونیورسٹیز ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں, اور کچھ پرائیویٹ ادارے ہیں جو کہ تعلیمی ادارے ہیں جن کو ہم نہیں کہیں گے, لیکن وہ پروفیشنل ٹریننگ کورسز کرواتے ہیں, جس میں شارٹ کورسز ہیں, لانگ کورسز ہیں, لیکن وہ کوئی گورنمنٹ سرٹیفائڈ ڈگری نہیں دیتے آپ کو, پر وہ آپ کو سرٹیفکیٹ ضرور دیتے ہیں جس میں کہ جرنلزم کی مختلف ٹریننگز کرائی جاتی ہیں. ان ٹریننگز میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے انٹر کے فوراً بعد ہی ایڈمیشن لے لیں. کچھ ٹریننگز ہیں جس میں کہ سٹیزن جرنلزم سکھایا جا رہا ہے, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ادارے کے لیے کام کریں تو ہی آپ جرنلسٹ بن سکیں گے. لیکن جو اس کا جو ایک کہہ لیں کہ کنونشنل اسٹائل ہے جرنلزم کا, اس میں تو یہی ہے کہ آپ نے میٹرک کیا, انٹر کیا, اس کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا, جس میں کہ ایک 4 سالہ BS کا کورس ہوتا ہے جرنلزم, ملٹی میڈیا یا پھر میس کمیونیکیشن یا میڈیا اسٹڈیز, یہ مختلف نام اس کو دیے جاتے ہیں, لیکن آخر میں کرنا وہ ایک ہی کام ہوتا ہے, جرنلزم ہی کرنی ہوتی ہے ہر نام کے ساتھ. تو یہ سارے ادارے ہیں. لیکن اس میں جو ایڈیشنل ہے وہ فلم میکنگ ہے, جو کہ پاکستان کی جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں ان میں ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھایا جا رہا, پر یہ اس میں شامل ہے. اسی طرح سے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے لیے کس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے, یہ بھی اسی میس کمیونیکیشن میں آتا ہے, پر یہ بھی اس لیول کا نہیں پڑھایا جا رہا ہے پاکستان کی سرکاری یونیورسٹیز میں. پر اینی ہاؤ یہ سارے راستے موجود ہیں جرنلسٹ بننے کے لیے انٹرمیڈیٹ کے بعد.
بچپن میں مجھے اپنی امی کی طرف سے اسائنمنٹ ملتی تھی کہ میں نے ہمارے گھر کے نیچے ہی اخبار کی ایک اسٹال تھا، تو وہاں سے جا کے اخبار خرید کے لانا اور اس کے ساتھ کچھ ٹافیز جو پیسے بچے تو اس سے میں خرید لیتی تھی تو اس کے ساتھ ہی میں نے اخبار پڑھنا شروع کیا تھا. تو ہمارے گھر کی سیڑھیاں تھیں، وہاں پہ بیٹھ کے جنگ اخبار، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں ان لوگوں کو جانتی تھی، لیکن میں اس زمانے میں وزیر اعلیٰ ہوتے تھے قائم علی شاہ سے پہلے، کوئی غوث اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے تھے، اور میں اپنی امی سے پوچھتی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں، پورا اخبار چیک کر کے پھر میں گھر پہ جاتی تھی. تو وہ ٹائم تھا جہاں سے مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا ہوا تھا. میں تو اپنے کریئر سے بہت زیادہ خوش ہوں، بلکہ میں اکثر یہ کہا کرتی تھی اپنے ہسبینڈ کو بھی جب میں آفس جاتی تھی کہ یہ وہ کام ہے جس میں مجھے اپنے شوق کو پورا کرنے کے پیسے ملتے ہیں.